اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رجب کا مہینہ 27 رجب کو بڑا احترام اور اہمیت سے سمجھا جاتا ہے، اور اس رات کافی عبادات کی جاتی ہیں جو نفلی ہوتی ہیں، اور اس کے حوالے سے بہت سے وظائف کو بھی بتایا جاتا ہے تاکہ لوگ وہ کر کے فائدہ حاصل کریں. اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے جو کہ بے حد ہی مومنوں اور مسلمانوں کے نزدیک اس تو احترام اور مقدس سمجھا جاتا ہے. نصف جو شعبان یعنی شعبان 15 شعبان کی رات کو جو عبادت کی جاتی ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا نزول جو پہلا آسمان ہے وہاں پہ ہوتا ہے، اور وہاں اس لیے اس دن لوگ جو ہے استغفار کثرت سے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رات کو پوری رات جا کے عبادت کرتے ہیں. لہذا جہاں پہ آپ کو پہلے وظائف شادی کے حوالے سے بتائے تھے، آج کی ویڈیو جو نصف شعبان کے حوالے سے 15 رمضان کو کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، اس بار ہم آپ کو بتائیں گے. وظیفہ ہے مالا مال ہونے کا، یعنی کہ فاقہ سے بچنے کا. ایسا وہ آج کا وظیفہ یہ ہے. اس کے بارے یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود جو ایک دفعہ بیمار ہو گئے، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیماری کے بارے پتہ چلا تو وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. تو جب ان کو بیماری کی حالت میں دیکھا تو حضرت عثمان غنی نے چاہا کہ ان کی صرف بیٹیاں ہی بیٹی ہیں، لہذا وہ اپنی طرف سے ان کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ اپنی طرف سے ان کو اس وقت کچھ پیسے دینا چاہتے تھے. اب تصور کر لیں 2-3 لاکھ 4 لاکھ جو اس وقت دینار تھے وہ دینا چاہتے تھے تاکہ ان کی بیٹی ہیں، کیونکہ بیٹا نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرے، اور لہذا میرا بھی ایک مسلمان اور دینی بھائی ہونے کے ناطے یہ حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں. تو حضرت ابن مسعود نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں نے اپنی تمام بچیوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ روزانہ مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی جو تلاوت کیا کرے. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس کے بارے کیا بات ہے؟ تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت اپنے گھر میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص یا اس عورت کو کبھی بھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں کرتے، یعنی کہ غریبی نہیں آتی، وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، ان کو کسی بھی حالت میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے. تو معزز سامعین، آج 15 شعبان کے حوالے سے میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ وہی وظیفہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام قسم کے فاقوں کو دور کرے، آپ کو مالا مال کر دے، دولت کے لحاظ سے جو آپ کی حاجات ہیں ان کو پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر.